بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ اگر کسی کا شناختی کارڈ، اصل شناختی کارڈ گم ہو جائے تو اس کی رپورٹ کیسے درج کروائی جائے، کیا طریقہ کار ہے، کیا ڈاکومنٹس دینے پڑتے ہیں، اسٹامپ پیپر لگتا ہے نہیں لگتا، کیا تمام پروسیجر ہے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ڈسکس کروں۔ تو نمبر فرسٹ پہ آپ نے، اگر آپ کا شناختی کارڈ گما ہے یا اس میں اور بھی ڈاکومنٹس تھے جیسا کہ ATM کارڈ ہو گیا یا اس طرح جو بھی آپ کے دستاویزات تھے، تو آپ نے سب سے پہلے ایک عدد ایفیڈیوٹ بیان حلفی تحریر کرنا ہے یا کروانا ہے، آپ کی مرضی ہے۔ اگر تو اسلام آباد کی حدود میں گم ہوا ہے کسی، تو پھر آپ 5 روپے، 10 روپے، 20 روپے کسی بھی اسٹامپ پیپر پر بیان حلفی اس طرح کے فارمیٹ پر چاہے خود بھی لکھ سکتے ہیں۔ 5-10 روپے کا اسٹامپ پیپر خریدا اپنے نام سے اور یہ چیز ہاتھ سے بھی تحریر کر لی، چاہے تو کمپیوٹر سے پرنٹ دے دیں۔ یہ چیزیں تحریر کرنے کے بعد میں آپ کو بتا دوں اس میں آپ نے کیا کیا لکھنا ہے۔ بیان حلفی کے بعد نام، ولید، ایڈریس لکھا، اپنا جو بھی ہے۔ اس کے بعد اگر تو حالات مختلف ہیں، جیسے آپ کام کرتے ہیں کسی جگہ پہ تو وہاں کا لکھا، اور اسی جگہ پہ گم ہوا جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں، تو کیونکہ لنک تو شو کرنا ہے، رہائش آپ کی کس جگہ، کسی اور جگہ پہ ہے، کام آپ کسی اور جگہ پہ کرتے ہیں اور گم، تو وہ سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ بھئی گم آپ کا یہاں پہ ہوا ہے، آپ کی رہائش وہاں پہ ہے، تو یہاں پہ آپ کس طرح آئے اور کیا۔ اگر کام کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، یہاں پہ ملازم ہو لکھ دیں، اور اگر شاپنگ کرنے آئے تھے یا جو بھی آپ کا جو تھا سسٹم، جس جگہ پہ آپ کا ID کارڈ گم ہوا ہے، تو وہاں پہ آپ لکھیں گے کہ میں پرچیزنگ کر رہا تھا، تو دوران پرچیزنگ ہی میرا مجھ سے شناختی کارڈ مون محلف ضرورت جو ہے لکھنا پڑے گا۔ ID کارڈ گم ہو گیا، جس میں اگر وائلٹ گم ہوا ہے تو آپ وائلٹ لکھ سکتے ہیں، وائلٹ میں بہت ساری اگر ڈاکومنٹ ہے تو تمام کا حوالہ دیں تاکہ یہ آپ کے کام آ سکیں۔ شناختی کارڈ کا نمبر ضروری ہے، بہت ضروری ہے، کیونکہ شناختی کارڈ کا نمبر ہی مین چیز ہے۔ کافی تلاش کے باوجود مذکورہ والا گمشدہ اشیاء یا ڈاکومنٹس نہ مل سکیں، استدعا ہے کہ رپٹ گمشدگی درج کی جائے اور سائل کو یا مان محلف کو نقل رپٹ فراہم کی جائے، نوازش ہوگی۔ بیان بالا میرے علم اور یقین کے مطابق دوسرا کوئی مخفی نہ رکھا گیا ہے۔ نام، ولیت اور شناخت کارڈ نمبر آ گیا۔ یہ ایفیڈیوٹ بیان حلفی آپ نے چاہے تو اٹیسٹ کروا لیں یا نہ بھی کروائیں تو تب بھی چل جائے گا، لیکن اٹیسٹ کروا لیں، اوتھ کمشنر سے ہے، درخواست کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ بھی ویسے سمپل رفلی پیج پہ لکھ لیں تو ٹھیک ہے۔ لیکن صرف اسٹامپ پیپر، یہ جو میں نے آپ کو بتایا 5، 10، 20، 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر اگر اسلام آباد میں ہے، اگر پنجاب میں ہے، راولپنڈی، لاہور یا اس طرح کے، تو پھر آپ کوشش کریں کہ کم از کم 50 روپے کا اسٹامپ پیپر پر یہ تحریر ہو، اور یہ آپ لے جائیں متعلقہ تھانے میں جہاں پہ آپ کا یہ شناختی کارڈ یا جو بھی ڈاکومنٹس ہے گم ہوئے ہیں۔ اسلام آباد کی بات کریں تو یہ جو رپورٹ ہوئی تھی اسلام آباد اپارے تھانے میں، اور یہ رپورٹنگ جو ٹائم ہے یہ بالکل درست ہے، 9 تاریخ کو رپورٹ ہوا تھا، اور گمشدگی کی بھی جو رپورٹ جو انسیڈنٹ ٹک پلیس ہوا ہے وہ 4/2/2019 کو ہے، یہ بالکل ایکوریٹ ڈیٹس ہیں۔ وہاں جائیں گے، آپ ایفیڈیوٹ پیش کریں گے، جو بھی وہاں پہ محرر ہے فرنٹ ڈیسک آفس میں یا جو بھی وہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے محرر، اس کو آپ دیں گے اور بتائیں گے کہ میرا شناختی کارڈ گم ہو گیا، وائلٹ گم ہو گیا، جو چیزیں تھیں۔ اس کے بعد وہ آپ کی تصویر بھی لے گا، آپ سے کانٹیکٹ نمبر بھی مانگے گا، یہ تمام، اور آپ سے پرماننٹ اور موجودہ ایڈریس بھی مانگے گا۔ بے شک آپ نے اسٹامپ پیپر پہ لکھا ہے، وہ وہیں سے دیکھ لے، آپ بتا دیں کی بات ہے۔ تو اس کے بعد یہ کمپیوٹر پہ اپنے جو ان کا آن لائن سسٹم ہے وہاں پہ اندراج کریں گے، آپ کا نام، کیٹیگری لکھیں گے، یہ دیکھ سکتے ہیں، اپلیکیشن ID بن جائے گی، یہ پرماننٹ سیو ہو جائے گی، اور اپلیکینٹ کا نام آ جائے گا، کانٹیکٹ نمبر آ جائے گا، اس کا شناختی کارڈ نمبر آ جائے گا، نیشنلٹی بھی آ سکتی ہے، اور انسیڈنٹ کیٹیگری مسنگ لاسٹ آئٹم، ٹھیک ہے۔ انسیڈنٹ آئے میں CNIC لاس آ گیا، انسیڈنٹ ڈیٹ، اب انسیڈنٹ سے مراد ہے کہ وہ جو گم ہونے کی ڈیٹ ہے وہ 4 فروری 2019، انسیڈنٹ ایریا تھانے اب پارا کا جو ایریا وہاں پہ گما۔ اب یہ چیزیں جو لکھی ہوئی ہیں یہ ایفیڈیوٹ میں ایز اٹ از نہیں لکھی ہوئی، بلکہ ایفیڈیوٹ پڑھنے کے بعد ٹھیک ہے جی شناختی کارڈ گم ہوا تھا، ATM گم ہوا تھا، اور جو ڈاکومنٹ گم ہوئے تھے وہ انگلش میں اس محرر نے خود لکھے، جو بھی وہاں پہ کنسٹیبل تھا، محرر تھا۔ اب
پولیس اسٹیشن یہاں پہ آ گیا کہ کون سے تھانے میں یہ رپورٹ درج ہوئی، اور اس کے بعد رپورٹنگ ڈیٹ اور ڈائری نمبر، یہ تمام چیزیں ریکارڈ کا حصہ بن جائیں گی، اور آگے پرماننٹ ایڈریس میں بھی وہ یہ چیزیں ساری درج ہو جائیں گی۔ آپ سے ایڈریس پوچھنے کے بعد یہاں پہ آ جائے گی اسٹیمپ اور سگنیچر تھانے کے، اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کی جو پکچر ہے جو کھینچی گئی ہوگی وہ یہاں پہ چسپاں کر دی جائے گی، بلکہ چسپاں نہیں، یہ کمپیوٹر سے پرنٹ ہی ہوگی، وہیں پہ آپ سے جو ہے کمپیوٹر جو ہے کیمرے سے کھینچی جائے گی اور ساتھ ہی پرنٹ کر دی جائے گی۔